راسپوتین، جن کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے پاس شفا یابی کی خودداد طاقتیں موجود تھیں، وہ زرانیہ الیگزینڈرا کے انتہائی قریب دوست اور ہمراز تھے۔ گریگوری راسپوتین عارفانہ اور صوفیانہ رنگ سے رنگے ایک کسان تھے، جنہوں نے اپنی خوبیوں سے روس کے شاہی دربار کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، لیکن آج سے تقریباً 100 سال قبل ان کا قتل روسی اشرافیہ کے ہاتھوں ہوا، جو ان کے دشمن بن گئے تھے۔ اس قتل کی کہانی بھی کافی عجیب ہے۔ روسی تاریخ میں بہت کم کرداروں کو راسپوتین جتنی شہرت حاصل ہوئی ہے۔ ان کا نام ہمیشہ سکینڈل سے جڑا رہتا تھا۔ انہیں سیکس مشین اور روسی شہنشاہ کی اہلیہ زرانیہ کا عاشق تک کہا گیا ہے، لیکن پہلی بات شاید مبالغہ آرائی ہے اور دوسری محض غلط۔ روس میں انہیں مقدس انسان سے لے کر رینگنے والا جانور تک کہا گیا ہے۔ ان کے بارے میں توہین آمیز الفاظ کا استعمال اس وقت کے اصلاح پسند وزیر اعظم پیوٹر سٹوپلن نے بھی کیا تھا۔ سن 1914 میں جنگ کا آغاز ہونے کے ساتھ ہی چند افراد کے ذہنوں میں یہ فطور موجود تھا کہ تخت پر باطل قوتوں کا سایہ ہے۔ روسی شہنشاہ نکولس دوم کی اہلیہ زرانیہ الیگزینڈرا کا خیال تھا کہ راسپوتین کے پاس شفا یاب کرنے کی طاقتیں موجود ہیں، جن سے ان کے تخت کے وارث اور بیماری میں مبتلا بیٹے کی مدد ہو سکتی ہے۔ فرانس اور روس کے اتحاد کے حامی افراد، جو جرمنی کو فوجی طور پر شکست دینے کے خواہش مند تھے، وہ راسپوتین پر روس کی خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچانے کے شک کا اظہار کرتے تھے۔ سن 1914 کے اوائل میں راسپوتین نے ایک اطالوی صحافی سے کہا تھا کہ خدا نے چاہا تو جنگ نہیں ہوگی اور میں اس کے لیے کوشش کروں گا۔ راسپوتین کے آخری لمحات کے بارے میں ابھی تک تجسس موجود ہے، اور اس بات پر بھی کہ وہ سینٹ پیٹر برگ میں شہزادہ فیلکس یوسپوف کے محل کیوں گئے تھے۔ قاتلوں میں سے 2 کے مطابق شہزادہ یوسپوف نے 30 دسمبر 1916 کی شب راسپوتین کو اس بہانے بلایا تھا کہ ان کی اہلیہ ارینا ان سے ملنا چاہتی ہیں، لیکن ارینا اس وقت کریمیا میں واقع یوسپوف کی جاگیر پر بنی رہائش گاہ میں موجود تھی۔ یوسپوف نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ راسپوتین کو ایک تہہ خانے میں لے گئے تھے، جہاں انہیں زہر ملا کیک کھلایا گیا تھا، لیکن مبینہ طور پر راسپوتین اس سے ہلاک نہیں ہوئے۔ وہ بار بار اوپر جا کر ارینا سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرتے تھے۔ اس وقت عمارت کے اوپری حصے میں رچنے والی اس سازش میں یوسپوف کے ساتھی موجود تھے، جو جھوٹ موٹ کی پارٹی کرنے کا ڈرامہ کرتے ہوئے گراموفون پر امریکی گانا چلا رہے تھے اور ساتھ ساتھ بہت شور اور ادھم مچا رہے تھے، لیکن تاریخ کا یہ وژن ناممکن لگتا ہے۔ راسپوتین ان پڑھ ضرور تھے، لیکن وہ بیوقوف ہرگز نہ تھے۔ یوسپوف بہت زیادہ دولت مند تھے اور ارینا شاہی خاندان کی ایک رکن تھی، لہٰذا راسپوتین نے شاید ہی یہ سوچا ہوگا وہ اتنی آسانی سے بہک جائیں گی۔ راسپوتین کی بیٹی ماریا کے مطابق روسی وزیر خارجہ الیگزینڈر پروٹوپوف نے راسپوتین کو متنبہ کیا تھا کہ وہ ان کو مارنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے راسپوتین کو مشورہ دیا تھا کہ کچھ دن لوگوں سے ملنے جلنے سے گریز کریں، لیکن راسپوتین نے انہیں بتایا بہت دیر ہو چکی ہے، لہٰذا ابھی تک یہ معاملہ حل طلب ہے کہ انہوں نے یوسپوف سے کیوں ملاقات کی۔ وہ محض کیک کھانے اور موسیقی کے لیے وہاں نہیں گئے تھے۔ ایسی افواہیں بھی گردش کر رہی تھیں کہ زرانیہ الیگزینڈرا اور پروٹوپوف پارلیمنٹ یعنی ڈوما کو تحلیل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، تاکہ ڈوما ایک ہنگامی صورتحال متعارف کرا کے امن کے لیے کوشش کرے۔ یوسپوف کے لیے یہ بہت آسان تھا کہ وہ راسپوتین کو سلطنت کے حلیفوں کے ساتھ ملاقات کے وعدے کا لالچ دے کر اپنے پاس بلا سکیں۔ اس وقت جو کچھ ہوا اس بارے میں باقی قاتلوں کے بیانات سے ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی ڈراؤنی فلم کا سکرپٹ پڑھ رہے ہیں۔ مبینہ طور پر جب زہر کھانے کے باوجود راسپوتین ہلاک نہیں ہوئے تو یوسپوف کو فائرنگ کرنا پڑی، لیکن راسپوتین ایک دیو کی طرح دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ سر میں ماری جانے والی گولیاں بھی راسپوتین کو روکنے سے ناکام رہیں اور وہ یوسپوف کے گھر کے صحن میں پہنچ گئے۔ مبینہ طور پر پوروشکوچ نے راسپوتین کی کمر میں 4 گولیاں ماری، جس کے بعد وہ گر گئے۔ تو زہر آلودہ کیک کا کیا بنا؟ جو لوگ راسپوتین کو اچھی طرح جانتے تھے، ان کا کہنا تھا وہ ہمیشہ میٹھی چیزیں کھانے سے انکار کر دیتے تھے۔ راسپوتین کا ماننا تھا کہ میٹھی اشیاء ان کی خصوصی صلاحیتوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ یکے بعد دیگرے 4 گولیوں کی آواز سننے کے بعد گارڈز نے قتل کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی تھی۔ ایک پیتھالوجسٹ نے ان کی موت کی وجہ پیٹ میں لگنے والی گولی قرار دیا تھا۔ اس گولی سے راسپوتین کا
بہت خون ضائع ہوا تھا۔ اس وقت راسپوتین نے جو شرٹ پہن رکھی تھی اس کے بارے میں متضاد شہادتیں موجود تھیں۔ ہو سکتا ہے انہیں اوور کوٹ اتارنے سے پہلے ہی قتل کر دیا گیا ہو۔ قاتلوں نے شاید ان کو اندر قدم رکھتے ہی مار ڈالا ہو۔ راسپوتین کو انتہائی قریب سے گولیاں ماری گئی ہوں گی۔ اس سازش میں شہزادہ یوسپوف کے ساتھ 5 حکومتی افراد اور بھی شامل تھے۔ حالانکہ کچھ لوگوں کا قیاس ہے کہ اس سازش میں اس سے بھی زیادہ افراد شریک تھے۔ ایک اور افسانوی کہانی کے مطابق جب راسپوتین کو مارنے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں تو قاتلوں کو انہیں برفیلے پانی میں ڈبونا پڑا تھا، لیکن پوسٹ مارٹم میں کہا گیا تھا ڈوبنے کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ راسپوتین کو جب پانی میں پھینکا گیا وہ اس وقت سے پہلے ہی دم توڑ چکے تھے۔ سن 1917 میں انقلاب کے بعد یوسپوف پیرس جلا وطن ہو گئے اور 80 سال کی عمر تک زندہ رہے۔ پروشوکیوچ کو سن 1918 میں پیٹر گراڈ میں گرفتار کیا گیا، لیکن پھر انہیں خفیہ پولیس چیف کے حکم پر رہا کر دیا گیا تھا۔ سن 1920 میں روسی خانہ جنگی کے دوران ٹائیفائڈز کے باعث ان کا انتقال ہو گیا۔ انقلاب کے دوران ہونے والے تشدد اور انتشار نے راسپوتین کی پیشن گوئی کو سچ کر دکھایا۔ میرے بغیر سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ انہوں نے نیکولس دوم کو لکھے گئے خط میں اپنے ہی قتل کی بھی پیشن گوئی کی تھی۔ اگر اشرافیہ نے ایسا کیا تو بادشاہت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کمیونسٹ انقلابیوں نے سن 1918 میں شاہی خاندان کے تمام افراد کو قتل کر دیا تھا۔